صفحہ نمبر 35 کے اوپر آتے ہیں۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قومی ترانہ بیک گراؤنڈ میں پڑھا جا رہا تھا، پس منظر میں پڑھا جا رہا تھا۔ فوجی جوانوں کی قدموں کی تھمک کا مطلب آواز یا آہٹ، اور نغمے کے جوش دلانے والے بول دلوں میں عجیب امنگ، عجیب خواہش اور ایک نشے کا سما پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی، محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ یہ وہاں کا پس منظر بیان ہو رہا ہے جہاں پہ انہوں نے مارچ پاسٹ دیکھا تھا۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا، ایسا روپ قائم کیا کہ بہت دیر تک اسے اس کی داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنے شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی۔ اب صفحہ نمبر 36 کی طرف آئیں گے۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اسے نیست و نابود کر دیں گے، مطلب کہ تباہ کر دیں گے۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ تو یہ سبق کو ہم نے پڑھا اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح یوم دفاع کا دن منایا جاتا ہے اور اس میں کس طرح کی مارچ پاسٹ ہوتے ہیں۔ فوجی جوان اپنے مختلف انداز میں اپنے جو جوہر دکھاتے ہیں اور ہمارے فوجی جوان بہادر فوجی افواج پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ان کی وجہ سے ہی ہمارا وطن دشمنوں کی جو بری نظر سے محفوظ ہے۔ ہم لوگوں نے اس کا سبق کی پڑھائی کی ہے اور اس سبق کے مشکل الفاظ معنی دیکھے ہیں۔ مشکل الفاظ معنی آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔